ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام علیکم بصد واجب الاحترام مخدوم و محترم پیر طریقت رہبر شریعت امیر شریعت زیر سجادہ آستان عالیہ سے الشریف مشائخ عظام علماء کرام برادران طریقت بہت بڑی بارگاہ کے اندر پہلی مرتبہ حضور نائب شیخ الاسلام والمسلمین قبلہ امیر شریعت دے ارشاد کے تحت مینوں ارشاد ہویا حکم ہویا اگرچہ میں اس قابل نہیں بڑی بڑی قداور بڑی علم دے اندر بڑی نامور شخصیات اس آستان عالیہ نال وابستہ نے جس جگہ دیتے مفتی اعظم حضرت خواجہ معظم الدین مرولوی جیسی ہستیاں اور مجدد دورہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب جیسی ہستیاں اور اس سے اعلیٰ حضرت پیر سید حیدر علی شاہ جلال پوری جیسی ہستیاں نیاز مند ہون اتھے میرے جے نسبت خاک رابع عالم پاک بہرحال حضور دی نگاہ شفقت مینوں حکم دیتا گیا کئی مرتبہ فرمایا لیکن میں اپنی کم علمی پیش نظر رکھتے ہویا معذرت کی تھی جس آستانے تے بڑے دوروں علماء کرام مشائخ عظام حاضرین کو اپنے واسطے انعام سمجھ دینے اپنے واسطے اعزاز سمجھ دینے میرے جے گناہگار نوں انہاں نواز دیتا میں قرآن پاک دی آیت کریمہ تلاوت کی تھی کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی جو کوئی اچھے عمل کرتا ہے مرد یا عورت ہے مذکر یا مؤنث شرط ہے کہ وہ مومن ہوئے وہ ہوا مومن کل حضرت شاہ صاحب نے اسی مومن کے ایمان کے بڑی بحث فرمائی میری اللہ نے سب تو پہلے ایمان نو ذکر کیتا ہے پھر عمل نو ذکر فرمایا ایمان ہوئے گا تے عمل دی قیمت پہ جائے گی ایمان نہیں ہوئے گا تے عمل دی کوئی قیمت نہیں پوے گی اور ایمان کیا ہے رب ذوالجلال نے دسیا کل انبیاء علیہ السلام نے میرے اللہ نے پابند فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میرے محبوب یاد کرو جدو تیرے اللہ نے کل انبیاء علیہ السلام کو وعدہ لیتا عہد لیتا جمیع انبیاء علیہ السلام کو عہد لیتا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت جو کچھ میں تو انہوں عطا کروں گا کتاب و حکمت کو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میرے اللہ نے من کتاب فرمایا ہے کتاب دے بچوں دیاں گا من کتاب تبیز ہی آئے لیکن ایک ساڈا رسول ہے جنہوں من کتاب نہیں یعلمہم الکتاب من کتاب نہیں یعلمہم الکتاب اقبال نے کیا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب کل انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ میں تو انہوں عطا کراں گا ثم جاءکم رسول پھر تواڈے پاس رسول آئے گا جبکہ 313 رسول نے اور اللہ کریم ایک رسول کا ذکر فرما رہے کہ ثم جاءکم رسول کل انبیاء فرما رہے تواڈے پاس رسول آئے گا رسول تشریف لے آئے گا مصدق لما معکم جو کچھ میں تو انہوں عطا کراں گا وہی اس کی تصدیق فرمائے گا کل انبیاء علیہ السلام جو بھی اللہ دے گا وہ دی تصدیق ساڑا رسول امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ پابند نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کل انبیاء حکم ہو رہا ہے کہ تسا اسے دی ذات تے ایمان لے آئیں کوئی نبی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک ساڑے رسول تے ایمان نہیں لے آئیں تو رب فرماتا ہے مومن ہوئے تے عمل کرے چاہے مرد یا عورت وہ مرے گا نہیں بلکہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً آستان عالیہ تے آئے بیٹھے ہو آج تک کتے وصال دا ذکر نہیں ہے عرص مبارک اعلیٰ حضرت
غریب نواز دیں اس سے مبارک دی دوسری نشست دوسری مجلس سے اور اس اسی کسی بزرگ دے یاد نو برسی نال یا وفات نال تشبیہ نہیں دیندے اس کہ او زندہ نے رب کریم فرماتا مردے نے آج اسی آستان عالیہ تیان والے دیکھو کہ اگر کسی دا خیال ہے کہ دنیا چھوڑ چکے نے وفات پا چکے نے نہیں یہ زندگی دی دلیل ہے میرا اللہ دس رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے پھر انہوں نے عمل کیتے صالح ایمان تو بعد عمل صالح اور نماز کے اندر بھی پڑھایا جا رہا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین نماز قطن نہیں کیا جا رہا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ العابدین ساڑا عابدہ تے سلام ہوئے قطن نہیں ساڑا سلام ہوئے تے صالح تے سلام ہوئے عابد تے کئی جنگاں وچ نماز پڑھ دینے لیکن آدھے نبی دا خیال آ جائے تے نماز نہیں ہوتی لیکن اتنے نماز کے اندر رب صالحین تے سب پڑھا جنہاں کلمہ نہیں پڑھایا ہندوہ دے کراڑا دے مندر کو بھی کلمہ پڑھنے تے مجبور کر دیتا ہے ایک سلطان الہند قریب نہ غلام پڑا اسی جناب جساس تاکہ کھوتے ہیں اسے بندہ نہیں غیر مسلکہ غیر مذہبہ اللہ دے غلام پڑا دنیا دی اتے کتنے حکمران آئے اپنی عظمت دے پرچم لہرائے پروٹوکول ملے لیکن قبرہ ویران میں کوئی فائدہ پڑھن والا لے ایک صدی تو اتنے عرصہ گزر چکے ہیں حضور غریب نواز نو 961 سال گزر چکے نے داتا صاحب نو دیکھ لو جیڑا پھول انہاں دی قبر تے گر جاندا ہے کوڑے دے ڈبے چ نہیں جاندا مومن تبرک بنا کے نکل جاندا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا اے دس دتا کہ مومن ہوے ایماندار ہوے عمل صالح ہوے جس دی موجودگی وچ بھی لوگ دے کردار دا احترام کرن تے جدوں دنیا چھوڑ جائے او دے مزار نال بھی پیار کرن اے مومن دی پہچان ہوے گی آج تسی دیکھ لو کوئی سربراہ کوئی فوجی ضیاء الحق دی قبر نو سلوٹ نہیں ماردا کوئی فوجی ایوب خان دی قبر نو سلوٹ نہیں ماردا لیکن ہر وردی والا داتا دی قبر نو سلوٹ ماردا ہے کہ کون نے فالا نقی جنہو حیاتن طیبہ اسی انہوں نے پاکیزہ زندگی عطا فرما دینے ہیں ایک ایسی شخصیات نے حضرت سیدنا پیر میرے شاہ صاحب بولنی رہ رحمت کو ایک بندہ آیا آپ نے سو عمل دسیا کہ درود شریف پڑھنے ایک تصدیق یا کریم آپ نے پڑھ کے دسیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انہیں ارد کیتا جی اللہم سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا اے میں پڑھ لما فرمایا ماں جو ماں دے شیخ دسیا ماں جو ماں دے شیخ دسیا میں تا او دس چھڑے معلوم ہے اسی اپنا نہیں جو ماں دے شیخ میں نہیں دسیا میں او تینو دس چھڑے معلوم ہے کہ جنہ کو اسی آئے ہیں جو انہ دی تعلیمات نے حضور اعلیٰ پیر سیال غریب نواز آپ دے بارچ مشہور ہے کہ آپ نے سازی زندگی گفتگو کر دیا میں دا لفظ استعمال نہیں فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں میں جا رہا ہوں میں آ رہا ہوں یہ آپ دے بارچ مشہور ہو گیا کہ آپ نے اتنی احتیاط فرمائی کہ اپنی گفتگو دے دوران اپنے آپ نے میں کر کے ظاہر نہیں فرمایا ایک اس جگہ تے پیر بھائی نے کسی عالم دے کے ذکر کیتا مولوی صاحب نے کہ اگر تمہاری شیخ کی زبان تو میں کلوا دے ماں اس کے چل جو انعام منگے گا میں دے دیا گا آستان عالیہ تے آ گئے حضور تشریف فرما سن عرض کیتی حضور ایک سوال ہے ایک مسئلہ ہے فرمایا کہو شیطان نے جدو آدم علیہ السلام نے سجدہ نہ کیتا تمام ملائکہ جھک گئے شیطان نے سجدہ نہ کیتا تو آپ نے فرمایا
اللہ کریم نے فرمایا کہ میں تینوں کہ آدم نو سجدہ کر، ماں مانا آتا تینوں کس ڈکے اس امرتک، جب تینوں میں حکم دیتا ہے تو کیوں نہیں سجدہ کیتا؟ تو شیطان نے اللہ نو جواب دی دیتا۔ اس کا خیال سی کہ آپ جواب دیں گے کہ شیطان کیا نا خیر من ہو، میں اس تو بہتر ہوں، تو میں دا لفظ استعمال ہو جائے گا، اسی کہہ دیں گے حضور دی زبان تو نکل گیا۔ انہیں سوال کیتا، آپ فرمایا اذان ہو گئی، جماعت تیار ہے، نماز پڑھ لئیے اور نماز تو بعد تیرے مسئلے تے بحث کر لیں گے۔ نماز دا سلام پھریا، سلام پھر جا سا حضور اعلیٰ فرمان لگے، وہ صاحب کتنے نے جنہوں نے سوال پوچھیا سی؟ وہ آدمی کھڑا ہو کے آندا جی میں پوچھیا سی، فرمائے اے وہ لفظ اس بھی آکھیا سی، یہی لفظ اس کی آکھیا سی۔ یہی وجہ ہے کہ ساڑھے جتنے بھی تراجم نے قرآن پاک نے تھی پڑھو، جس نے بھی ترجمہ کیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا، انہیں یہی ترجمہ کیتا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ پنجویں جگہ تے میں پہلے۔ ایک ساڑھے اسلاف دا کمال ہے، انہاں ترجمہ کیتا ہے مولانا احمد رضا خان صاحب نے، تو انہاں ایک کیتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے میں، اللہ پہلے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں میں اخیر۔ انہاں لوگاں کو لا کے تعلیمات، انہاں دی ارشادات، انہاں دی احکامات کہ عمل کرو، تو میرا اللہ فرماندہ ہے کہ سیجعل لہم الرحمن ودا، ایماندار تے صالح ہوئے گا جس دے کردار دا بھی احترام ہوئے گا، جس دے مزار دا بھی احترام ہوئے گا۔ مزارات پہ آن والے ہو، آج سنو یہ کیا جا رہا ہے کہ وصال کر گئے وفات پا گئے، تسی کیوں جا رہے ہو؟ انبیاء آئے اللہ دی توحید پھیلان واسطے، کوئی شک نہیں، لیکن ایک نبی اور رسول دا واقعہ قرآن دے پہلے ابتدا وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ایک واقعات تو کئی نہیں، لیکن ایک واقعہ ہے کہ آپ دی قوم دے اندر ایک آدمی قتل ہو گیا اور دی میت اٹھا کے آپ دی گلی چھوڑ دیتی گئی، اور دے ورثاء ہی قاتل سی، او دا بھتیجا اور او دا بھائی قاتل سی، او مالدار آدمی سی، او چاندے سانے مرے تے دی مال اسی تقسیم کریے، تو مرن تو پہلے انہاں پہلے مار دیتا، جس ویلے وہ مر گیا او دی میت سٹ دیتی موسیٰ علیہ السلام دی گھڑی، صبح مدعی بن کے آگئے کہ ساڑا بندہ قتل ہو گئے، اور اے موسیٰ تسی سانو دسو دا قاتل کون ہے؟ یہ نبی رسول اور پہلی آسمانی کتاب تورات آپ سے نازل ہے۔ اللہ نے سوال کیتا میرے اللہ دا قاتل کون ہے؟ اللہ کریم فرمایا موسیٰ اگر قاتل تلاش کرنے تو تانوں ایک گاں حلال کرنی پڑے، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اگر قاتل پکڑنا ہے تو پھر تانوں گاں حلال کرنی پڑے۔ سوال ہے کہ دا قاتل کون ہے؟ نبی عرض کرتا ہے مولا مدعی نے، مینوں پوچھتے نے دا قاتل کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے گاں حلال کرو۔ اتنا اندازہ کرو کہ نبی ہے جرا اللہ وال رجوع کر رہا ہے، لیکن اللہ انہوں گائے وال بھیج رہا ہے۔ قوم نے دسے گاں حلال کرو، انہوں نے کتی حضور گاں سی کدھر کیسی گاں؟ قال ادعو لنا ربک یبین لنا، اللہ نو پھر التجا کرو کہ پروردگار عالم اے وضاحت فرما کہ گاں دی تعریف کیا، او کیسی گاں ہوئے، ادھر رنگ کیسا ہوئے، ادھر قد کاٹ کیسا ہوئے۔ گاں دی تعریف شروع ہو گئی، گائے ہوئے، مؤنث ہوئے، پوری عمر دی ہوئے، بڈھی نہ ہوئے، چھوٹی جوان نہ ہوئے، انہیں خوب جتی نہ گئی ہوئے، حل چلایا نہ ہوئے، مالکہ اس کو مشقت نہ لئی ہوئے، مسلمت اللہ شیعت فیہا، ایسی ہوئے کہ کوئی عیب ٹوٹنا چاہے تے نظر نہ آئے۔ کمال ہوگی گاں بھی جو عیب تلاش کرے تے نظر نہ آئے، تے ساڈا رسول تے ہوئے جنہوں رب نے اتنا مقام عطا فرمایا، عیب تو درکنار، اس ذات نو رب نو اتنا محبوب قرار دیتا کہ انہیں زلفہ تے کجی پھیری تے فرمایا فَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، مسکرا پہنتے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، یہ متھے تے وٹ پا دیتا فرمایا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ساڑھے نبی پاک یہ چادر اوڑی تے فرمایا یا ایوہل
المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھن والے، جو جو چیز میرے نبی نال لگ دی گئی رب اس چیز دا بھی ذکر قرآن دا ذکر بنا چاہیے۔ اسی دیکھیے کہ وہ گائے دی تلاش جاری ہو گئی، اس دیاں خوبیاں بیان ہو گئیاں، تلاش کر رہے ہیں، گائے نہیں ملی، مل جائے گی، اگر نہ ہوندی تو میرا اللہ حکم نہ دیندا، تلاش تو تے جی بات کیا کہ ایک ولی ہے، ایک صاحب نام مقام آدمی، وصال دا وقت بنی اسرائیل دا ولی ہے، انہوں نے وصال دا وقت بچہ دودھ پیندا، شیر خار بیوی دی خاموش تھے، اس وفات دے وقت بیوی نے کیا کہ میرا ورثہ اللہ دا ذکر ہی ہے، لیکن اس بچے دی خاطر ایک میں گائے دا بچہ جنگل میں چھوڑ چلے آئے، جوانی تک اللہ دی نگہبانی فرمائے گا، جس دن اے جوان ہو جائے اپنی وراثت کو وصول کر لے۔ آج بچہ جوان ہو گیا، قوم نو ضرورت پہ گئی، اللہ کریم فرمایا گائے حلال کرو، اس بچے نو ماں نے کیا فلاں سبزہ زار جا، اتھوں اپنی گاں نو بلا کے لیا، انہیں پوچھا ماں میں کس طرح بلاواں؟ فرمایا تو آواز نہیں کہ میرے والد دی میرے ابے دی ترکہ گائے نو میں آواز دے رہا ہوں۔ ایتھے دیکھ لینا کہ ایک ولی دا بیٹا گاں نو آواز دے گا، گاں اپنے مالک نو پہچان جائے گی۔ اگر ولی بنی اسرائیل دے ولی دی گاں مالکاں نو پہچان سکدی تے کملی والا تے رسولاں دا بھی رسول ہے۔ کائنات دی کیڑی شے جدی آواز میرا رسول نہیں سنتا، وما من شیء الا ویعلم انی رسول اللہ۔ میرے نبی فرمایا کائنات رب نے وہ شے بنائی ہی نہیں کہ ہووے شے تے مینوں پچھانے نہیں۔ اسی تے کیوں آنے ہیں؟ حضرت سیدنا پیر میرے شاہ صاحب گولڈی رحمت اللہ علیہ کسی پوچھے تسی سیال شریف جا رہے ہو، سید ہو، فرمایا میرے کولو پوچھ کہ مکے تھائی حاجیاں تے اے ہے رسم چروک، مینو کعبے وانگو دس دی تے پیر سیال دی جھوک۔ مینو کعبے وانگو دس دی تے پیر سیال دی جھوک، میں کیتے ہی سجدہ سیال نو ہمیں کافر آکھن لوگ۔ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، بہت بڑی فاضل شخصیت، بہت بڑی علمی مقام، سجدہ اللہ تو بغیر کسی نو روا نہیں۔ اتنے دس رہے کہ سجدہ میں نو سکھایا ہی میرے شیخ نے، وہ سجدہ سکھایا جس سجدے میں نو خدا دی بارگاہ وچ مقبول کر دیتا، جو شیخ نے دسیا میں اس تے عمل کیتا، میں نو اپنے میں کیتے ہی سجدہ سیال نو بھاوے کافر آکھن لوگ، کیونکہ عشق رسول اللہ دے تے آڑ سیالی ڈیرا لایا تے شالا جیوے خواجہ شمس الہی جسے اجڑیا دیس وسایا۔ حضرت پیر میرے شاہ صاحب دے الفاظ نے کلام ہے تو اتھے بکواک ایک گاں دی تعریف ہو رہی اور میرا اللہ پورے 2.5 پارے دے گاں دے نا تے رکھ، یعنی آج سانو تے کوئی پیر دا نام لوے تے حرام ہو گیا، اتھے رب پورے 2.5 سپارے گاں دے نام تے منسوخ فرما دیتے۔ گاں آ گئی، قوم نے ویکھی بچہ آ رہے ہیں، ماں نے وصیت کی تھی اگر کوئی خریدار مل جائے بیٹا میری مرضی تو بغیر ہاں نہیں کرنی، وہ رستے چ لے کے گاں آ رہا، قوم تلاش وچے گاں تے نظر پئی، لوگاں دی نظراں نو سواد آ گیا، تسر الناظرین۔ اللہ فرماندا گاں ہوے تے اکھ پوے اس تے اکھاں نو سواد آ جائے۔ یہ ولی دی گاں ویکھیا سواد آ جائے، اتنے تے بد نصیب درود شریف سن کے سواد نہیں ہوتا۔ مومن کیا ہے؟ گاں تو دیکھ سواد آ جائے۔ وہاں اس جگہ آ گئی قوم، اے ہی گاں ہے، بیٹا بیچنی یا فرمایا بیچنی، فروخت کرنی، کیلا نہیں یا کہ اماں جی میری ماں دے فیصلے تو بغیر ہاں نہیں ہوئے گی، اور روپیہ 1000 پھڑ گاں دے دے، اس کا نا جی اماں جی نو پوچھنا ہے،
2000 لے اس کے اما جی نو پوچھ رہے 3000 لے اللہ فرمایا جبریل جا ساڑھے یار دی گاں پہ وکدی ساڑھی طرف بھی بولی لا قوم 4000 جبریل 5000 قوم 6000 جبریل 7000 موسیٰ علیہ السلام دیکھیا جبریل تو گاں کی کرنی ہے اسا گاں کی کرنی ہے رب دے یار دی گاں پہ وکدی رب فرمایا ساڑھی نمازگی بھی ہو جائے سودا ہو گیا کتنے تھے گاں حلال کرو ادھر چو گوشت کڈو جتنا گوشت کھل چو نکلے اتنا سونا بھر دو قیامت تک گائیں بکن گیا پر سونے نال ولی دی گاں تو لی گاں حلال ہو گئی ادھر چو گوشت کڈو جتنا گوشت کھل چو نکلے اتنا سونا بھر دو قیامت تک گائیں بکن گیا پر سونے نال ولی دی گاں تو لی گاں حلال ہو گئی سونا پھرن دا ضامن موسیٰ علیہ السلام ہو گئے جدو گاہ حلال ہو گئی یا اللہ فوت ہو گئی روح نکل گئی فرمائے سے مردہ گاہ دا گوشت اس مردے نو مارو فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا مردہ گوشت دا ٹکڑا مردے نو لاؤ موسیٰ علیہ السلام دے امت دی ولی دی گاہ دا گوشت مردے نو لگا تے مردہ زندہ ہو گیا رب فرماندہ تو کمے کہ ولی دے پلے کچھ نہیں یہ جانور بھی ولی نال منسوب ہو جائے گا او دے گوشت وچ بھی ایسی زندگی عطا کرنے کی قوت عطا فرما دے کذالک یحیی اللہ الموتى اللہ فرماتا ہے موت تو بعد اگر زندگی میں دینا چاہاں تو گوشتہ تو موسیٰ علیہ السلام رسول نے پر ساڑھا رسول موسیٰ علیہ السلام دے رسول نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہے لیکن ساڑھی کتاب تورات بھی غالب ہے کتابہ چو قرآن افضل رسولہ چو رسول افضل امت وچو امت کنتم خیر امت اخرجت للناس امت وچو میرے رسول دی امت افضل اور امتیاں وچو ولیاں وچو حضور دی امت دے ولی افضل اتھے اے مقام حاصل ہے اتنے ایک کیفیت حاصل ہے حضرت غریب نواز خواجہ محمد علا بخش کریم توسی رحمت اللہ علیہ آپ بیماری دے ایام میں اخروی دے بھی آپ نو پالکی دے اندر مسجد دے اندر لے جایا جاتا ہے رستے چ ہندو دی دکان ہے آپ گزرتے نے ہندو کاروبار چھوڑ کے گلے پٹا پا کے آندہ بھلے کو لاج بھلے دی ہمیشہ یہ معمول اس کا آپ واپسی سواری ہوں دی پھر سودا چھوڑ کے گلے کپڑا پا لیندہ آندہ بھلے کو لاج بھلے دی ایک دن آپ دی سواری جب دو گزری دکان بند ساتھیوں روکو اے آج کدھر گیا ہندو پنڈت کدھر گیا دکان بند انہاں کہا جی دفعہ کرو ہندو ہے غیر مسلم ہے فرمایا وفاد لائق نہیں او اگر میری عزت کردہ تو سنت مصطفیٰ دی وجہ تو کرتا ایک کامل ولی دی اولاد اور سجادہ نشین دی وجہ تو احترام کرتا اے لجپالاں دے لائق نہیں او جی بیمار ہے فرمایا میں لے چلو لے گئے او دے گھر کتنے پنڈت صاحب اندر موت دی جنگ لڑ رہے ہیں زندگی موت اندر تڑپ رہے فرمایا میں نو اس نال ملاؤ انہاں کیا نا خواجہ صاحب ساڑی رسم و ریت ہے جدو نزاد عالم اسی ڈک دینے یا کمرے بند کر دینے مرن تو پہلے اسی کسی نو اندر نہیں جان دیں دے فرمایا دروازہ کھولو میں اندر جاؤں گا انہاں کیا خواجہ صاحب ساڑی رسم نہ توڑو وہ مر جائے گا تے کھولیں گے فرمایا اس وقت تک مرنا ہی نہیں جدوں تک میں اسے سامنے نہیں جانا اقبال کہتا یہ نکتہ میں نے سیکھا بلحسن سے کہ جہاں مرتی نہیں مرگے بدن سے فرمایا وہ مرے گا ہی نہیں وہ تک جدوں تک میں سامنے نہ ہوا وہ مجبور ہو گئے آخر زمانے دا دھیرے دنیا زیر نگی ہے سلطنت چشتہ بادشاہ ہے جڑا پیر سیال دا بھی پیر ہے دروازہ کھول دیتا ہندو آندہ سونے آج لاج رکھ دیتی ہے میں روزہ دا سا بھلے کو لاج بھلے دی میں چاندہ سا کہ مرا تے تینوں بیخ دے ہی مرا میری آخری خواہش سی لے میں نو کلمہ پڑھا پر میرے کو نماز دا ٹائم نہیں میرے کو روزے دا وقت نہیں میرے کو زکاة کردن دا ٹائم نہیں اتنا کرم کر جدوں میں کلمہ پڑھا تے رسول اللہ دا نام میری زبان تے آوے تے کمری والا سامنے آ جائے بس اتنی گل کی تھی کلمہ پڑھایا تے روح نکل گئی
فرمایا اس کو میں جنازہ پڑھا سا ان کو میں دفن کر سا کہ نہ پیر سائیں اگے ساڑی رسم توڑ دیتی اسی نو اپنی چخا جلاواں گے اسی چندن دی لکڑیاں جلاواں گے گنگا خاک بہاواں گے اے نہیں ہو سکدا فرمایا نہیں یہ جنازہ میں پڑھانا ہے اے میرا سی انہاں کہ نہیں ساڈا ہے آپ فرمایا تسا کرنا کی اسی اگ لانی فرمایا چلو اگ لا لو یہ لگ جائے تو تہاڈا نہ لگے تو پھر تے ساڈا نہ ہر کے بیند روئے پاکا صبح و شام آتش دوزخ شود پر وے حرام جڑا اللہ دے مقبولاں دا دیدار کردا ہے انہاں دے نزدیک اگ بھی نہیں آ سکتی ساڈی اس نسبت دعائے کرو کہ اللہ ہمیشہ ساڈی نسبت سے ساستانہ وابستہ رکھے اتنے آن والے حضور امیر شریعت کی نگاہ خیز دا صدقہ اور صاحب مزار میں توسل نال ساڑیاں جھوریاں مرادانہ مالا مال فرمائے آخر دعوانا